بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اناج فصلوں میں برکت عطا فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اپنی نعمتوں کے دروازے کھولیں، رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائے جہاں سے رزق ملنے کا گمان نہ ہو۔ ہر تنگی میں سے اللہ پاک راستے نکالے، ہر غم میں سے اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے۔ جسے ہدایت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے ہدایت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے اور غلام در غلام بکتے ہوئے آئے اور ہدایت ملی۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا، ایسی عزت عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، سفر اور حضر کے ساتھی بنے۔ اتنی عزت ملی، اتنا مقام ملا۔ سوئے ہوئے ہیں دمشق کے اندر، اور جب اٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک والی جگہ سے اٹھیں گے، اور اونٹنی کی مہار پکڑ کر سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بڑی عزت۔ چلتے تو ہیں مکے کی گلیوں میں، اور جوتیوں کی آواز اوپر عرش کے اوپر آ رہی۔ اللہ اکبر۔ اذان دیتے تھے، آواز میں لکنت تھی۔ اعتراضات شروع ہو گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، اللہ نے صبح نہیں ہونے دی۔ اللہ تعالیٰ نے صبح نہیں ہونے دی۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہہ رہے تھے، آج تیری وجہ سے مجھ سے اذان چھوٹی۔ اتنا فکر مند ہوئے، اللہ کے آگے روئے۔
اللہ نے فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی عزت، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بن جاتے ہیں۔ عمر بن حشام ابو جہل صاحب طلب نہیں تھا، کانوں میں انگلیاں ڈالتا تھا کہ بات کو نہیں سننی۔ صاحب طلب نہیں تھا، بات کو نہیں سنی، اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ امیہ بن خلف، اللہ اکبر، نہیں ملی ہدایت، جہنم میں گیا۔ جو صاحب طلب ہوتا ہے ہدایت اسے ملتی ہے۔ اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر بات کو غور سے سنتے، کان لگا کر سنتے۔ جس طرح بہن کو کہا کیا پڑھ رہی تھی مجھے تو سناؤ، تو بہن نے کہا ابھی آپ غسل کرو پھر میں آپ کو سناؤں گی۔ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں تو حالت بدل گئی، ہدایت مل گئی، ہدایت والا نور داخل ہو گیا۔ پھر رہا نہ گیا، کہنے لگے مجھے لے چلو۔ جب ہدایت ملتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے، بس اللہ کا بن جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی چیز ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ کیا پتا کس آدمی کو کس وقت ہدایت ملے، مگر ایک بات یقینی ہے، جو صاحب طلب ہوگا، جو طلب میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے ایسے لوگ جو نماز کے قریب نہیں جاتے تھے، جب اللہ نے ہدایت دی تو پھر رات کو اٹھ کر تہجد گزار بنے، چہرے کو سنت سے سجایا، اللہ والے بن گئے۔ ہم نے اپنے بچوں کی کبھی فکر کی کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ سیاہ آگ ہے۔ اگر دنیا کی آگ اس آگ کے اندر چلی جائے تو یہ آگ اس سے پناہ مانگے گی۔ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ بات یقینی ہے۔ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندگی بھی ہے، قبر کے اندر عذاب ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھیں گے۔ بعض اوقات انسان رات کو سوتا ہے، کیسے کیسے خواب آتے ہیں، کہاں کہاں جا رہا ہوتا ہے، ایک دم آنکھ کھلتی ہے، چارپائی کے اوپر سو رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے، خواب ہے،
حقیقت آگے ہے۔ عالم ارواح کے اندر ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ہم بھول گئے، اس وعدے کو بھول گئے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم سب نے وہاں اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم وہاں سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جا کر تیرے حکم کے مطابق اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، قرآن پاک اس کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہاں ہم وعدہ خلاف ہو گئے، اپنی مرضی میں لگ گئے، من چاہی میں لگ گئے، اللہ اور اللہ کی حبیب کی بات کو ہم نے نہیں سمجھا۔ وہ بندہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، اذان ہو اور مسجد کو نہ جائے، سب سے بڑا ظالم ہے۔ اذان ہو مسجد کو نہ جائے، اس نے اللہ کا انکار کر دیا، اور جس نے اللہ کا انکار کر دیا وہ خسارے میں چلا گیا، نقصان میں چلا گیا، اس نے گھاٹے والا سودا کیا۔ ہم اللہ سے تجارت کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرید لیا ہے، جنت کے بدلے ہم بکے ہوئے ہیں، یہاں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو ہلاکت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ یہ سب دھوکا ہے، یہ سب مٹی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، کتنی محبت ہوتی ہے اپنے گھر سے، بچوں سے۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا ہم نافرمانی کریں ہمارا رزق بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی پال رہے ہیں جو اس کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پال رہے ہیں کلمے والوں کی وجہ سے۔ اگر ایک کلمے والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ہمیں رزق مل رہا کلمے والوں کی وجہ سے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہے۔ جس طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا دل کرتا ہے چند نوجوانوں کو لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں نماز نہیں پڑھنی، مسجد میں جا کر پڑھنی ہے، گھر میں صرف مستورات نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا
پورے نور کی خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں با کثرت مسجدوں میں جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے، نماز کی عادت ڈالنی ہے۔ یہ نماز جنت کی کنجی ہے، اس کنجی کو ہم حاصل کر لیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔